بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل ایف بی آر نے آل آف سڈن اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جو ریئل اسٹیٹ اور پلاٹس کے انڈسٹریل، کمرشل اور ریزیڈنشل رورل ایریا سمیت تمام جگہوں کے ویلیویشن ٹیبلز جو ہے وہ ریوائز کیے. یہ چپ چاپ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا. اگر آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس نوٹیفیکیشن کو تلاش کریں تو آپ قدرتاً اور معجزتاً وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ایف بی آر نے اتنا خاموشی کے ساتھ کیوں کیا. وقار گلین صاحب، ہم نے آج جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے روئے رواں ہیں احسن ملک صاحب، ہم نے انہیں بلایا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آئیں اور یہ بتائیں کہ اوور آل یہ جو ویلیویشن ٹیبلز ہیں ان کے اندر 2024 میں میرے خیال میں ریویژن اسلام آباد کے اندر نہیں کی گئی تھی. یہ یکدم جو ہے وہ ایف بی آر کو خیال کیسے آیا اور کیا آپ لوگوں سے کوئی کنسلٹیشن بھی انہوں نے کی یا یکدم کر دیا؟ اس سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے کہ معافی چاہتا ہوں کہ یہ باریک واردات ہے کیا، تھوڑی سی وہ بھی ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب صاحب اور وقار صاحب، سب سے پہلے تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نومبر میں پورے پاکستان کی ایف بی آر ویلیویشن نوٹیفائی کی گئی اور اسلام آباد کی انٹینشنلی یا کسی کے کہنے پہ روکی گئی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس کو انکوائر ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ کیوں نہیں کی گئی. اب دوسری بات آپ نے کی کہ جی ایف بی آر ویلیویشن انہوں نے راتوں رات کیوں کر دی. آپ نے شاید میڈیا میں دیکھا ہوگا سی ڈی اے نے ریسنٹ پاسٹ میں جو سی ڈی اے کی ٹرانسفر فیسز تھیں وہ ہوش ربا ان میں 1% سے اٹھا کے 3% پہ لے گئے اور اس پہ کافی شور مچا. اور ہمارے دوست چیمبرز کے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن اسلام آباد چیمبر کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی جا کے ان سے بات چیت کی. بالکل سر، بالکل. سی ڈی اے کے چیئرمین حنیف عباسی صاحب، ساری گورنمنٹ سی ڈی اے چیئرمین کے ساتھ بیٹھی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا اچھا ہم بات کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مجھاں دیاں پیڑاں ہوندیاں نے. کہیں سی ڈی اے چیئرمین کو شاید یہ پریشر آیا کہ شاید ان کو 3% سے اپنی جو ٹرانسفر فیس ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. تو ان کی آپس میں، یہ میری اسیسمنٹ ہے، انالیسز ہے، انہوں نے کہیں ایف بی آر میں بات کی ہوگی. انہوں نے کہا اوکے تم 1-1.5% نیچے کرو، یہاں سے ہم کروڑ مطلب کم از کم بھی 200%, 300% ایف بی آر ویلیو بڑھا دیں گے، تمہارا گھر پورا رہے گا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اس میں جو مین چیز ہے نا مہتاب صاحب سمجھنے کی، جو میں ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے چیخ رہا ہوں کہ یہ ایف بی آر کا کام نہیں ہے، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ان کی یہ کمپیٹنسی ہے، نہ اس کے لیے ان کی کوالیفیکیشن ہے، نہ ان کے پاس ان کا ایکسپیرینس ہے. آج میں آپ کو ابھی لیٹر دے دوں گا، بے شک وہ بھی آپ اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دیجیے گا. آج سے 4 مہینے پہلے ہمیں G9 میں بلایا گیا ایف بی آر ویلیویشن کے اوپر. اس میں سردار طاہر صاحب بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، اور ہم نے انہیں بتایا کہ جی یہ سی ڈی اے کی ویلیویشن جو ٹرانسفر فیسز ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں تو آپ پہلے اس کو دیکھیں. اور ہم نے تو جو آپ کے ساتھ ویلیویشن نیگوشیٹ کی تھی وہ سائنڈ ہو کے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. اور پچھلے 2 سالوں میں جو اس گورنمنٹ نے ریل اسٹیٹ کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کے بعد جو ویلیوز اوپر جانے کے بجائے ڈکریز ہوئی ہیں 20, 30, 40% نیچے. اسلام آباد میں تو پلاٹس کی قیمت کوئی کم نہیں ہوئی سر. سر آپ اسلام آباد میں مجھے کوئی جگہ بتا دیں جہاں پہ کم نہیں ہوئی. آپ مجھے سیکٹرز کا بتائیں، سیکٹرز میں کون سے اسلام آباد میں کہاں پہ پرائسز کم ہوئی ہیں سر؟ سر آپ مجھے بتائیں. ایک منٹ ٹھہریں. G13 G14 میں آپ چلے جائیں، آپ کو کہاں پہ پرائسز کم نظر آئیں گی سر؟ میں اب آپ کو اگر G12 چلے جائیں سر. G13 میں خود ایک دوست نے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے پلاٹ بیچنا ہے 500 گز کا. ایک ٹائم تھا 2 سال پہلے میں وہ 9.5 کروڑ کا بیچ رہا تھا، اب وہ 7 کروڑ کا نہیں بکتا. میں آپ کو آن ایئر نہیں دے رہا، میں آپ کو لیٹر کی کاپی دے دوں گا. یہ مارکیٹ کے حالات ہیں. آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے میں ایویڈنس کے ساتھ دوں گا. مطلب یہ ایک تو فارمل قیمتیں نہیں کم ہوئی، پر ظاہر ہے چونکہ بک نہیں رہا تو ریٹ نیچے آ رہا ہے، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی آپ جس سائڈ آپ نے وہ بھی کور کیا ہوگا ابھی ریسنٹلی جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز SIFC کے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ہفتہ 10 دن پہلے پاکستان بزنس کونسل کی میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ٹیکسیشن ہے اس نے بڑا غرق کر دیا ہے. میں وہاں پہ تھا جی. آپ وہاں پہ تھے. ٹیکسیشن کی وجہ سے بزنس بھی شفٹ ہو رہا ہے، بزنس مین بھی شفٹ ہو رہا ہے، کیپٹل بھی شفٹ ہو رہا ہے.
اور آپ اوپر سے ایسے ہتھکنڈے. اچھا یہ تھوڑا سا عوام کے لیے پہلے یہ سمجھا دیں محسن صاحب، یہ کیا کیا انہوں نے، اس سے کیا ہوگا لوگوں کو تو پتہ چلے. اچھا دوسرا یہ بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں سر کہ کن ایریاز کی ویلیویشن بڑھائی ہے اور کچھ کے سننے میں آ رہا ہے کچھ کی کم کی ہے، وہ کون سی ہیں؟ بات یہ ہے میں ایریا نہیں لوں گا، وہ پھر آئے گا جو دوست ہیں وہ کہیں گے ہماری شکایت لگ گئی ہے کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ رورل ایریاز میں کچھ علاقوں کی کم بھی ہوئی ہے. سر وہ بیسیکلی ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے بلک میں لینڈ ایکوائر کرنی ہے نا سوسائٹیز کے لیے، تو ان کا تو انفلوئنس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے اوپر کے لیول پہ. تو وہ رورل ایریاز کے اندر انہوں نے بیسیکلی وہ ڈرامہ اس جگہ پہ کم رکھا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے بیک آف مائنڈ کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی لینڈ ایکوائر کرنی ہے تو انہیں بھی پیسے کم پے کرنے پڑے. کمپنسیشن کم دینے. ایک چیز میں ایک اور جو انہوں نے بلنڈر کیا، یہ میں اب یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، یہ ڈی ایچ ایز اسلام آباد کے جب سے ایف بی آر ویلیویشن آئی ہے اس کی ویلیویشن ٹیبل راول پنڈی کے اثاروں میں آتے ہیں کہ ان کے اس دفعہ اسلام آباد میں کر لیا ہے، میں خود بھی حیران ہو رہا تھا. خالی 3 سیگمنٹ ہیں ان کے جی، ڈی ایچ اے فیز 2 5 اور ایک ڈی ایچ اے فیز 1 کا کچھ پورشن. اب چیف کمشنر کو یہ بات میں نے ایکسپلین بھی کی کہ ایک گندارا سٹی کا بھی کی ہے سر. نہیں گندارا کا نہیں ہے، ڈی ایچ اے گندارا تو ڈی ایچ اے گندارا نہیں ہے، گندارا سٹی کا ہے. چلے اچھا وہ علیحدہ کوئی اوپن لینڈ ہوگی. ہماری نومبر 2024 میں ویلیویشن ہو چکی ہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے اٹھا کے اس نوٹیفیکیشن میں بھی اس کو ایڈ آن کر دیا ہے. مطلب ان کی عقل کام نہیں کرتی یا پتہ نہیں ان کو کون سمجھانے والا نہیں ہے. مجھے تو آنیسٹلی یہ چیئرمین ایف بی آر صاحب بہت معصوم آدمی لگتے ہیں. شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ان کے ساتھ ٹیم ہے وہ یہ چاہتی ہے جیسے ہم جو زبیر ٹیوانا صاحب گئے ہیں ریزائن کر کے یہ بھی بیچارے اسی طرح چلے جائیں، کیونکہ پرائم منسٹر کے بڑے قریبی آدمی ہیں، بہت پاورفل ہے. یہ تھوڑا سا پہلے آپ سر ہوائیں چینج ہوتے ٹائم نہیں لگتا پاکستان میں. ایک دن آنکھ کا تارا ہوتا ہے تو دوسرے دن وہ غائب ہوا ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں انکریز کتنا کیا ہے اور ڈی ایچ ایز کے اندر کتنا انکریز کیا ہے؟ سر ڈی ایچ ایز کے اندر اپروکسیمیٹلی 250% تک انکریز دی ہے انہوں نے. اور جو میں آپ نے کیا پرپوز کیا تھا؟ ہم نے کیا پرپوز کیا تھا، ہم نے ان کو جو پرپوز کیا تھا جو ایگزسٹنگ ریٹ تھے اس کو ہم نے کہا تھا 50% آپ اوپر کر لیں. مطلب جو آلریڈی کوئی 1 کروڑ کا پلاٹ کا ریٹ تھا ہم نے کہا اس کو 150 کر لیں کیونکہ 180 میں پلاٹ اویلیبل ہیں جتنے یہ لینا چاہیں. میں گلئی صاحب اگر اجازت دیں مجھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ مارکیٹ ریٹ سے اوپر لے گئے. سر اب سر ایک کام کریں، اللہ کرے یہ چیئرمین ایف بی آر صاحب شو دیکھیں. میری ریکویسٹ ہے چیئرمین ایف بی آر صاحب، یہ جس ٹیم نے اس سارے کو ویٹ کیا ہے نا، ان کی تنخواہیں اور ان کی کمیٹیشن کے پیسے رکھیں پاس، اور جو ریٹ انہوں نے لگائے ہیں جن سوسائٹیز کے ان کے پلاٹ لے کے ہم چلے جاتے ہیں. چیئرمین صاحب ہم سے پلاٹ خریدیں. وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ڈی ایچ اے فیز 5 میں آپ کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے درجن پلاٹ میں دوں گا، آپ پیمنٹ دے دیں. آپ نے 2 کروڑ 60 لاکھ روپیہ ریٹ لگایا ہے، کون خریدے گا؟ اور ایک اور جو بلنڈر ہے یار، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا مہتاب بھائی، پوری دنیا میں کہ آپ آل آف سڈن رات کو نوٹیفائی کر دیں. فرض کریں آپ نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے کسی کے وقار صاحب کے ساتھ 1 مہینہ پہلے، اور پرسوں آپ کی ٹرانسفر ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ٹیکس ریٹرن میں 1 کروڑ روپیہ وائٹ منی اویلیبل ہے. اب آپ نے اٹھا کے اس کی 2 کروڑ 60 لاکھ ویلیو کر دی ہے. مہتاب صاحب وہ 2 کروڑ 60 لاکھ وائٹ منی کہاں سے لے کر آئے؟ آپ نے وقار صاحب کو بیانہ دیا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں ویلیوشن بڑھ گئی پیسے واپس کرو، کہتے ہیں بیانہ کھا گیا. لڑائی علیحدہ شروع ہو گئی مارکیٹ میں. یہ دو، اور ویلیوشن کے اوپر نوٹیفائی آپ نے دیکھا ہوگا 8 دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے، 9 کو اپلوڈ ہو رہا ہے اور 8 سے امپلیمنٹیشن ہے. میں تو ڈکی بھائی کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار وہ جو ان کو بگ بردر ملا تھا وہ کو بگ بردر کا پتہ ہمیں بھی دے کہ وہ اس ایف بی آر میں آ کے چکر لگائے کہ وہ دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. آپ بگ بردر سے مراد کیا ہے؟ آپ ملٹری انٹیلیجنس کو اور آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں سر؟ سر جو ڈکی بھائی میں نے وہ کلپ دیکھا ہے، انہوں نے کہا مجھے بگ بردر ایک آ کے ملا تھا. وہ ایم آئی کی بات کر رہے تھے. تو سر میں ابھی سوچ رہا ہوں ان سے کانٹیکٹ کروں، وہ جو بگ بردر تھا ڈکی بھائی تھا، کہ سر آپ این سی سی آئی اے میں گئے ہیں تو یہ تو اس سے بھی بڑا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پہ. مطلب یہ تو آپ ایک سیکٹر کو تباہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار الگ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ یہ کون سا ویژن لے کر چل رہی ہے گورنمنٹ. مطلب آپ نے ایگزسٹنگ لوگوں کا خون نچوڑنے کا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ مہتاب صاحب، وقار صاحب، احسن صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. مطلب یہ کیا ویلیویشن ہے؟ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی DHA کا کیسے بڑھا دیا یار، اور شامل کیسے کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو پنڈی کے ساتھ نالائکی. میں نے تو کہا اس پہ انکوائری ہونی چاہیے نا، کہ نومبر 2024 میں پورے پاکستان کے ساتھ آپ نے کر دی. اب آپ اٹھا کے اسلام آباد میں 3 سیگمنٹ کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ یہ کس کے دماغ کا خناس ہے؟ اچھا تھوڑا سا لوگوں کی مثال کے لیے انہیں بتا دینا کہ اب کیا ہوا کیا ہے. میرا ایک پلاٹ ہے، گھر ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے بھائی، لوگوں کو اس کا بتا دیں. وقار بھائی سمپل یہ کیا ہے، بجٹ سے پہلے بجٹ دیا گیا ہے، اپنے ریونیو پورے کرنے کے لیے FBR ویلیویشن ریئل اسٹیٹ کی بڑھائی گئی ہیں، اور تاکہ اس سے ریونیو جنریٹ، ٹیکس زیادہ اکٹھا. ٹیکس زیادہ اکٹھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کا پہلے ویلیویشن ٹیبل میں 80 روپے تھا، اس کو بڑھا کے اگر اس کو 150 روپے کر دیا گیا ہے، تو آپ کا جو جتنے ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں، چاہے آپ سیلر ہیں یا پرچیزر ہیں، وہ نئی آپ قیمت کا کے وہ مطابق ٹیکس اسی ریشو سے بڑھ جائے گا. نہیں میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں نا. جی، گینز بھی اس کے علاوہ بڑھے گا. F7 جی سر. پہلے اپروکسیمیٹلی 8 سے 9 کروڑ روپیہ FBR ویلیو تھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے 6 لاکھ روپے گز، مطلب 30 کروڑ روپیہ آپ نے FBR ویلیو کر دی. 30 کروڑ کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ 2.5% پرچیزر ٹیکس دے گا، اور جو سیلر ہے وہ 5.5% دے گا. اور اتنا وائٹ کیپٹل کون شیر کا بچہ شو کرے گا؟ بالکل. مطلب اور وہ جو بیچنے والے بھی نخرے کریں گے، اب تو جی ویلیو بڑھ گئی ہے. نہیں ویلیو سر نہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں. کیپٹل ہی نہیں ہے. 30 کروڑ روپیہ وائٹ کون لے کر آئے گا؟ اور جبکہ مزے کی بات یہ ہے پھر وقار بھائی وہی کہ آپ ابھی لینے چلے جائیں تو آپ کو 18 19 20 کروڑ روپے میں صبح جا کے آپ پرچیز کر رہے ہیں. لیکن اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں. لیکن ٹیکس آپ کو 30 کا دینا پڑے. 30 کو دینا پڑے گا. If you consider me as devil's advocate, آپ کیوں نہیں چاہتے کہ لوگ اپنا وائٹ منی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں؟ میں کیوں یا نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ گریجولی اس طرف بڑھیں ہم؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے ہمارا FBR یہ چاہتا ہی نہیں ہے. آپ مجھے کوئی ان کی ایسی پالیسی بتا دیں جس سے آپ کو یہ فیل آئے کہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ صرف پرابلم پتہ ہے کیا FBR کا بھی؟ یہ IMF کے پریشر میں اتنی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے ان کو لگا چکے ہیں، اور IMF کہتا ہے نہیں مہتاب صاحب جو پے کر رہے ہیں انہی سے سکویز کر کے آپ دو، کیونکہ باقی آپ کی سٹوری ہیں ریونیو اکٹھا کر کے ریونیو اکٹھا کر کے آپ مختلف جگاڑے نکال رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ مال نکلتا ہے. اور الٹیمیٹلی جو جنرل سرفراز نے بات کی SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر نے، چیزیں کولیپس کر جائیں گی. جنرل سرفراز کو ہی آپ اپنا بگ بردر بنا لیں یار، وہ بھی جرنل ہے. نہیں وہ سے کہیں یار جو ڈکی بھائی کو FIA NCCI سے نکال کے لائے وہ بگ بدر بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. چلیں ادھر آپ کے پاس ایک جنرل آلریڈی ہے نا سرفراز SIFC کا، وہ آپ کی بات. آپ ایسے رابطہ تو کریں سر کسی سے. ادھر ہمارے پروگرام میں تو آپ نے بات کی ہے اور یہ پالیسی میکرز تک ڈیفینیٹلی پہنچے گی، لیکن کوئی کانٹیکٹ بھی کیا ہے آپ نے کسی سے؟ سر میں نے سب سے کانٹیکٹ کیا، بات کی ان کو. آپ کورٹ چلے جائیں نا. کس چیز پہ؟ ویلیویشن پہ. ہاں جی. تو سر پہلے 7E کے کیس نہیں چل رہے ماشاء اللہ؟ ہاں تو چلے جائیں آپ، اسٹے لے لیں. سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں ٹھیک سب ہے، لوگ لیکن مصروف ہیں. آپ اپنا رائٹ تو ایکسرسائز کریں نا. نہیں رائٹ ایکسرسائز یہی ہونا ہے. الٹیمیٹلی لوگ FBR کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، شاید اور کسی دروازے پہ تو نہ جا سکیں، پر میرے خیال میں FBR کے دروازے پہ ضرور پہنچ جائیں گے. میرا نہیں خیال پہنچیں گے. چلیں آپ کہہ لیتے. نہیں مجھے یقین ہے کہ لوگ تنگ آ کے، کیونکہ جب آپ بالکل سکویز ہو جائیں گے، لیکوڈیٹی ختم ہو جائے گی، تو آپ کے پاس اور آپشن کوئی نہیں بچے گی. جو سوکھے لوگ ہیں وہ تو باہر نکل رہے ہیں نا، اپنا کیپٹل بھی لے کے نکل رہے ہیں، خود بھی نکل رہے ہیں. آخری بات سر یہ بتائیں کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ سر اس کا حل یہ ہے امیڈیٹلی یہ جو آرڈر ہوا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، مطلب ایک اور چیز لنگڑیال صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنی بات پرست تو ہونی چاہیے کہ آپ ہر لیٹر نکالتے ہیں، اور اس لیٹر میں ابھی لاہور کے لیے انہوں نے لیٹر نکالا ہے ویلیویشن کا، اور اس میں بڑا موٹا 3 دسمبر کو وہ لیٹر جاری 3 دسمبر کو اس میں موٹا موٹا لکھا ہے ود دی کنسلٹیشن آف اسٹیک ہولڈر. مطلب جو آپ نے بات ماننی نہیں ہے اسٹیک ہولڈر کی، تو پھر یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے ڈرامے بازی. اچھا دوسرا تو جب آپ نے یہاں پہ بھی
کنسلٹیشن کے لیے ہمیں لکھا, لیٹر پہ بلایا, اور جب ہماری بات نہیں ماننی تو یہ لائن کاٹ دیں. کب بلایا تھا؟ یہ 2 ماہ پہلے, 2.5 ماہ پہلے ہم یہ G9 جو RTO آفس ہے وہاں پہ بیٹھے تھے. میں آپ کو ابھی لیٹر ابھی واٹس ایپ کر دوں گا, آپ وہ چلا دیجیے گا. بالکل ٹھیک. کہ کسی کے سگنیچر نہیں ہے, مطلب کس کی ایکسیپٹنس پہ آپ نے یہ ویلیویشن اناؤنس کر دی بھائی. اچھا اس کا یہ بھی بتائیں ریئل اسٹیٹ پہ امپیکٹ کیا ہوگا؟ بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں وہ بھی. سر. ٹرانزیکشن چوک ہو جائے گی. لوگ نہیں کریں گے. نہیں سر, کریں گے نہیں, کر نہیں پائیں گے. کر نہیں پائیں گے کیونکہ مہتاب صاحب کو ان کی ٹیکس ریٹرن, ان کی بینک سٹیٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کر پائے گی. میری ابھی نمل میں کانفرنس ہوئی ریئل اسٹیٹ پہ, میں نے وہاں پہ بھی یہ بات بولی, ایک DHA لاہور فیز 10 ایریا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا کہیں. ٹھیک ہے, 9 تک تو ہے میرے خیال, مطلب نہ میپ ہے, نہ پلاٹ نمبر ہے, نہ کچھ ہے. اس کی فائل ہے 75 لاکھ 74 لاکھ روپے کی, 1 کنال کی. ٹھیک ہے, اس کی FBR ویلیویشن ہے 95 لاکھ روپے. مطلب ایسی انوملیز میں 1000 گنوا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. اچھا سر, ایک اور بات تاکہ اس پہ ذرا زیادہ کلیئرٹی آئے. پچھلے سال کا جو ٹیکس کا لا چینج ہوا, اس میں FBR نے اس لا کے اندر یہ شامل کیا کہ اگر میں نے اپنی ریٹرن کے اندر 1 کروڑ روپے کی انکم شو کی ہوئی ہے تو میں 1 کروڑ 25 لاکھ یا 30 لاکھ یا 1.5 کروڑ کا پلاٹ خرید سکتا ہوں. اس ویلیویشن کے بعد اور اس لا کے بعد اب ریل اسٹیٹ کے اوپر کیا اثر آئے گا؟ نہیں, وہ لا کوائٹ ہے, نوٹیفائی بن گیا ہے, بٹ وہ نوٹیفائی نہیں ہوا ٹل دا ٹائم کیبنٹ کی اپروول تک. نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا, اس پہ نوٹیفائی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ایک علیحدہ پرابلم ہے, وہ آنے والی ہے. نہیں, وہ پرابلم ایسی ہے جیسے شاید کان عباسی صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا کہ مہتاب صاحب اگر جو پراپرٹی بیچیں گے اور اگر ہم گورنمنٹ اس کا ڈبل پے کر کے ان سے بائی بیک کر لیں گے, تو آج تک اس کے لیے DG پراپرٹی پرچیز اپوائنٹ ہی نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں یہ جو قانون ہے بن جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے مہتاب بھائی, آپ دسمبر میں بھی یہ ویلیویشن کر رہے ہیں, ابھی DC ریٹ آنے ہیں اپریل کے اندر. مطلب کیوں نہیں ہمارے اداروں میں ایک ہارمنی, کوآرڈینیشن, کہ آپ جوائنٹلی کام کریں یار. آپ ہر دفعہ 3-4 مہینے بعد ایک بم پھاڑ کے چیزوں کو سٹیٹک کرنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے مطلب آسمان سے تارے توڑ کے لے کر آ رہے ہیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے. مطلب کیسے بہتر ہوگی اکانومی؟ بالکل. یہ دیکھیں یہاں پہ اکانومی موو کر رہی ہے مہتاب صاحب, اور یہ پبلک بہت زیادہ انگیج ہے اس میں جو پلاٹوں کی خرید و فروخت ہے. آپ نے تو ساری کو ایک ایٹ اے ٹائم ہالٹ کر دیا نا. آپ بہتر تھا آپ ان کو انگیج کرتے اور پرائرلی اناؤنس کرتے, ڈسکشن کرتے, پھر آپ کہتے کہ اگلے 6 مہینے سے لاگو ہوگی. لیکن آپ کہتا ہوں 60 ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں. ہاں جی, آپ جب بھی کوئی پرپوز ریٹ ہوں آپ کہیں جی یہ 1 مارچ سے اپلیکیبل ہوں. بھائی جو آلریڈی پہلے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کو تو عذاب میں مت ڈالیں آپ. بالکل صحیح. اب جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کی ٹرانزیکشن آپ کہیں کہ اگلے یہ مارچ سے اپلائی ہوگا, فیبرری سے ہوگا, جو بھی ہوگا, مطلب جب سے بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو 60 ڈیز کا ٹائم دیں. اور پلیز چیئرمین FBR صاحب, آپ مہتاب صاحب, آپ کی وہ بات چیت مجھے پتہ ہے ان سے بہت ہوتی ہے اور چلتی ہے. پلیز مجھے FBR کے ایجنٹ کہتے ہیں. کون؟ صاحب نہیں, وہ غلط تو نہیں کہتے. FBR کا نہیں تو چلو چیئرمین کے تو ہیں ہی ہے نا. چیئرمین ہم نے کوئی پرسنالٹی کی بات نہیں کی, ہم نے تو سیٹ کی بات کی. اچھا ان کو کہیں پلیز اس کا نوٹس لیں, یہ دیکھیں, یہ جینوئنلی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور اس کا مطلب ریبرٹل آئے گا اکنامکلی. آپ کو پتا چلے گا یار یہ کس طریقے سے یہ بلنڈر ہو گیا. سو FBR کا بیسیکلی معیشت کو ایک بڑا دھچکا لگایا گیا ہے جو تھوڑی بہت چل رہی تھی یہ ریئل اسٹیٹ میں. نہیں چل رہی تھی وقار بھائی, چلو جو تھوڑی بہت چل رہی تھی اس کو مزید انہوں نے کہا کہ یار مزید آگے مزید کوئی بات نہیں کام. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں سر جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور کمنٹس بھی اس سارے ایشو کے اوپر دینے ہیں. چونکہ پاکستان میں کئی کروڑ لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, اپنی چھت نہیں ہے, اور ڈیسنٹ ہاؤسنگ تو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہی. تو اگر پراپرٹی کے ریٹس بڑھیں گے تو وہ ڈیسنٹ ہاؤسنگ کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. آپ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, آپ اسلام آباد کے سیوک کنڈیشنز دیکھیں. احسن صاحب آپ تو یہاں پرانے رہتے ہیں,
تو خیالی آپ ایک جنت دکھا رہے ہیں ان کو کہ جیسے پتہ نہیں کون سی زمین پہ آپ رہ رہے ہیں، اور پریکٹیکل کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ٹیکسیشن آپ نچوڑ رہے ہیں ان سے کہ یار پیسے اور نچوڑ لو یار. تو خدا کا خوف کریں شہباز شریف صاحب. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.